مولانا روم کا ایک واقعہ سنا کر کنکلوڈ کر لیتا ہوں میں، کیونکہ وقت میرا ہو گیا ہے۔ مولانا روم کی یہ عادت ہے کہ کہانی کا انداز ہوتا ہے آپ کا، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، اور کہانی کے ذریعے آپ قوم کو میسج کنوے کر دیتے ہیں۔ فرضی کہانیاں بھی ہوتی ہیں اور حقیقت پر مبنی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہانی آپ نے سنائی اور ہمیں میسج دے دیا کہ تم کون ہو اور تم کر کیا رہے ہو، یہ میسج دیا اس واقعے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، کسی جنگل میں آباد تھی، بہت ساری بھیڑیں تھیں اس کے پاس، چرایا کرتی تھی، روزانہ صبح ان کو لے کر نکلتی تھی، بھیڑیں گھاس کھاتی تھیں، دیگر کچرے کھاتی تھیں، شام کو یہ واپس لوٹتی تھی۔ ان بھیڑوں سے اس بڑھیا کا کاروبار اور گزارا چلتا تھا۔ ایک دن بڑھیا نے دیکھا کہ تھوڑا دور نکل گئی تو جنگل میں ایک شیر کا نوزائیدہ بچہ دیکھا، چھوٹا سا بالکل پیدائشی بچہ، لیکن اس کے پاس کوئی اور نہیں تھا۔ اس بڑھیا نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا، اپنی چادر میں چھپایا اور اپنے ساتھ لے کر چلتی بنی۔ چونکہ اس کے پاس تو بھیڑیں تھیں نا، وہ تو بھیڑوں کی نشو نما کر رہی تھی، ان کو پال رہی تھی، اور ان سے جو ہے رزق کا سلسلہ اس کا تھا۔ اب ان بھیڑوں کے ساتھ رہ کر وہ شیر کا بچہ بھی بھیڑ بن گیا۔ اب اس کی عادتیں بھی اسی جیسی ہو گئی۔ ہمارے بھی حال یہی ہے نا، ہم نے انگریزی، کاش کہ صرف انگریزی سیکھی ہوتی، لیکن ہم نے شاید انگریزیت بھی سیکھ لی ہے، جبھی تک ہم ابھی تک خود کو ان سے الگ نہیں کر پائے۔ حالانکہ مسلمان ہیں، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، آخری نبی پر بھی ایمان ہے، ڈے آف ججمنٹ پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے شب و روز میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس قدر ان لوگوں کو اپنایا ہوا ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کر کے نیا ملک پاکستان بنایا تھا۔ لیکن چونکہ ہم انہی کے ساتھ رہیں، کتنی غیر شرعی رسمیں، شادی ہوتی ہے تو مایوں کی محفل ہوتی ہی نہیں ہوتی، نہیں چھوڑتے لوگ، نہیں چھوڑتے، مذہبی طبقہ بھی نہیں چھوڑتا، معذرت کے ساتھ مذہبی طبقہ بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا یار مایوں کو آپ میلاد کا نام دے دو، یار آپ کھانا کھلا دینا، میلاد پڑھ لو، آپ نبی کی نعتیں پڑھ لو، قرآن شریف پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، میلاد کا نام دے دو اس کو، نہ کرو یہ غیر شرعی رسم، کیا ضروری ہے مایوں کی رسم کرنا؟ لیکن کتنی عام ہے یہ مہندی کی رسم، کتنی عام ہے شادیوں میں، کہاں بچا جاتا ہے، کہاں روکا جاتا ہے؟ مذہبی طبقہ بھی شامل ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ گھر والوں کے آگے ہر شخص نے ہتھیار ڈال دیے ہوتے ہیں، بھائی تم نہیں جاؤ، نہیں تمہاری سنتے، تم تو نہیں جاؤ نا، کم از کم تم اپنے اوپر یہ لیبل کیوں لگاتے ہو وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر؟ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں یہ مولوی آدمی جو دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود بھی یہاں پر موجود ہے۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ جب دلہا دلہن آتے ہیں تو اندھیرا کیا جاتا ہے اور سافٹ میوزک بجتی ہے، اس میں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی شادیوں میں دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر وہاں سے چلے جانا۔ بھائی تیرے بیٹھنے کا نہیں ہے یہاں پر، تیرے بیٹھنے کا نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ تمہاری شخصیت کو، تمہارے کردار کو لوگ جو ہے ماڈل سمجھتے ہیں، ماڈل سمجھتے ہیں، اور تم بھی اگر اس جگہ پر بیٹھے ہو اور کہو گے یار نہیں چلتی، اب نہیں چلتی کوئی بات نہیں، گھر میں میری بھی نہیں چلتی، میری بھی میرے گھر میں اتنی حد تک نہیں چلتی، لیکن کم از کم میں اپنے آپ کو تو ہٹا لوں، میں ہٹ جاتا ہوں۔ اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے آپ ہٹ جاؤ وہاں پر۔ کم از کم آپ تو لوگوں کے لیے اس بات کے ضامن نہ بنو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی اٹینڈنس یہاں پر لگا کر خود بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے، کلمہ نبی کا پڑھا ہم نے، اس لیے پڑھا ہے کہ علل اعلان جو ہے گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے اور سب جو ہے سن رہے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر جو ہے ہم گواہ بھی بنا رہے ہیں کہ 500 200 600 جتنوں کا بھی مجمع ہے سب غور کر کے دیکھ لیں کہ ماں بدولت بھی یہاں پر موجود ہے۔ جو یہ ہو رہا ہے ہم بھی اس پر اوکے کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط سلوگن جو ہے
ہم دے رہے ہیں، اور بالخصوص مذہبی طبقہ اگر ان جگہوں پر ہوتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے. آپ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں. اہل خانہ کی ناک کٹے گی، 2 4 6 10 جگہوں پر ایسا ہوگا اور یہ مذہبی طبقہ میری اس بات کو فالو کرے گا تو یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمیں دعوت ہی نہیں دیں گے، اچھی بات ہے ہمیں دعوت نہ دیں، اور یا یہ ہوگا کہ اگر ہمیں بلائیں گے تو اس طرح ہمیں ذلیل نہیں کریں گے. اس سے ہم کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ہم بلاتے ہیں علماء کو اور پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرواتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ بڑھی ان بھیڑوں کے ساتھ رہ کر وہ شیر کا بچہ بھی بھیڑ بن گیا. اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد ایک شیر نے حملہ کیا بھیڑوں پر، ساری بھیڑیں بھاگی تو وہ شیر کا بچہ بھی ان کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گیا. وہ جو شیر تھا اس نے دیکھا کہ یار یہ کیوں بھاگ رہا ہے، یہ تو ہماری پارٹی کا ہے. تو اس نے اپنی پارٹی ہی نہیں سمجھی تھی کہ وہ کیا تھا. اس کو بہلا پھسلا کر الگ لے گیا، کہا کہ تو کیوں بھاگتا ہے؟ فرمایا یہ سب بھاگ رہے ہیں نا، میں ان کے ساتھ بھاگ رہا ہوں. تو ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، جہاں کی ہوا چلی وہاں پر چل پڑی. کوئی ویژن نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی مقصد نہیں زندگی کا. ایسے ہی بے مقصد زندگی گزرتی جا رہی ہے. 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال گزر گئے، جس کے گزر گئے. کوئی ویژن نہیں ہے، کرنا کیا ہے زندگی میں. بھائی کہاں کھڑے ہو، آگے کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں، یہاں نہیں تو آگے کر لیں گے. 15,000 کی نوکری یہاں نہیں ملے گی تو آگے کر لیں گے، یہ نہیں تو یہ کر لیں گے. ارے بھائی کوئی مقصد حیات بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن نہیں ہے اس قوم کے پاس، نہیں ہے اس قوم کے پاس. اس نے کہا کہ تو شیر کا بچہ ہے، تو بھیڑ کا بچہ نہیں ہے کہ تو ان کے ساتھ دوڑ پڑا ہے. وہاں کیسے مجھے پتا چلے؟ کا ایک کام کر. اس کو لے گیا تالاب پر، چشمے پر، اپنا عکس بھی دکھایا، اس کا عکس بھی دکھایا. کہا دیکھ تو میرے جیسا لگتا ہے، ان کے جیسا لگتا ہے. تو شیر کا بچہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ واقعی میں تو ہوں اس پارٹی کا، اور میں وہاں چلا گیا. مولانا روم نے یہاں پر یہی سمجھایا کہ اے مسلمان، تیرے پاس کلمے کی طاقت ہے، تیرے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہاں، اور تو نبی کا امتی ہونے پر فخر کرنے والا ہے. ہاں، تو جس نبی کا امتی ہے اس کی سب سے زیادہ صفحیں ہوں گی کل بروز قیامت اس کے ماننے والوں کی. 120 صفحے ہوں گے کل بروز قیامت تمام امتوں کی، جس میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی. فرمایا امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. تو مولانا روم نے یہاں سمجھایا ہمیں، اور ہمیں ہمارا بایو ڈیٹا دکھایا کہ تم جو ہے مسلمانوں گویا کہ شیر کے بچے ہو. تم نے تو اسلام پھیلانا ہے، تم کہاں ان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑے کہ مائیوں کی محفل بھی تم نے کرنی ہے، اور جو ہے وہ مہندی کی محفل بھی تم نے کرنی ہے، اور جہاں پر یہ سافٹ میوزک چل رہا ہے وہاں پر بھی تم نے بیٹھنا ضرور ہے. نہیں جاؤ، کیا فرق پڑ جاتا ہے تمہارا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. مجھے بتائیے نا، اتنی بڑی بڑی ایجادات کرنے والے مسلمان ہی تھے یا کون تھا؟ ہاں، جابر بن حیان کون تھا؟ ہاں، سلفر جو دے گیا ہمیں، سلفر میچ باکس بنتا ہے نا، ماچس سے آگ لگائی جاتی ہے، ہاں، یہ کس نے دیا؟ یہ مسلمان سائنسدانوں نے دیا. ہاں، ابو موسیٰ خوارزمی کون تھا؟ پھر ابو ریحان البیرونی کون تھا؟ امام ابن خلدون کون تھا؟ ہاں، ابو القاسم زہراوی کون تھا؟ بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں نے امت کو جو کچھ دیا ہے آج اسی پر امپلیمنٹ کر کے یورپ جو ہے آپ پر قابو پائے ہوئے ہے، اور آپ جو ہے ان کی اقدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کی اقدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور ہمارے میمن کمیونٹی میں ایک اور بیماری آ گئی، میں اس کو بھی تھوڑا مجھے یاد آ گیا کیونکہ آج بھی ایک انکشاف ہوا مجھے جمعے کی نماز کے بعد. ہاں، ہمارے میمن کمیونٹی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے جو ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو ہماری مادری زبان سکھانے میں شرم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اردو بولے. مدر ٹنگ کو جو ہے ہم نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا. ہم نے کہا پنجابی بولنے میں شرمائے نہیں، سرائکی بولنے میں نہ شرمائے، ہاں، سندھی بولنے میں نہ شرمائے، تو میمن جو ہے میمنی بولنے میں کیوں شرمائے؟ تو یہ بھی جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. ایک وقت آئے گا کہ ہماری مدر ٹنگ
میمنی زبان جو ہے شاید ہو سکتا ہے اس روئے زمین سے ختم ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو سب نے بچوں کو اردو ہی سکھائی ہے نا. میں نے کہا اردو تو گھر سے باہر نکلے گا، اسکول جائے گا، سیکھ جائے گا، میمنی زبان کہاں سیکھے گا اور کب سیکھے گا؟ تو یہ بھی تھوڑا سا توجہ کر لیں. بچے اردو ہی بولتے ہیں، یہ جتنے مجھے کافی تجربہ ہے، میں نے اپنے گھر کے بچوں کا بھی کافی لوگوں کا یہی حال ہے. لیکن میں نے کہا میں تمہیں جو ہے اپنی زبان میں ہی جواب دوں گا، اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو میمن زبان میں بات کرنی پڑے گی، ورنہ میں تمہاری جواب نہیں دوں گا. اس وجہ سے کہ یہ زبان جو ہے ہمارے اندر رہے اور ایک شناخت ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر بڑا فضل کیا ہے. آج آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے اس زبان والوں سے لیے ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.